پاکستان میں چند سال پہلے تک 5 موبائل فون کمپنیز کام کر رہی تھیں، جن میں پاکستانی پی ٹی سی ایل، یو فون سمیت 4 غیر ملکی کمپنیز موبل لنک، جیز اور اس کے علاوہ زونگ، وارد اور ٹیلی نار شامل تھیں۔ تاہم چند سال قبل وارد نے پاکستان سے کاروبار ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور جیز نے اسے خرید لیا۔ اب پی ٹی سی ایل کی جانب سے ٹیلی نار کی خریداری اور اسے یو فون کے ساتھ ضم کرنے کے ساتھ پاکستان میں موبائل فون کمپنیز کی تعداد صرف 3 رہ گئی ہے۔ ناروے سے تعلق رکھنے والی موبائل فون کمپنی ٹیلی نار کی پاکستان کے دیہی علاقوں میں کوریج سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ کمپنی نے 18 سال پہلے پاکستان میں بزنس شروع کیا اور اس کے صارفین کی تعداد تقریباً 4.5 کروڑ تھی۔ اس کے باوجود ٹیلی نار نے پاکستان سے اپنا بزنس ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان سے بین الاقوامی ٹیلی کام کمپنیز کے اس انخلا پر انڈسٹری ماہرین کو تشویش ہے۔ ان کے مطابق اس انخلا کی ایک وجہ ٹیلی کام سیکٹر کے لیے پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ کا نہ ہونا اور ٹیلی کام سیکٹر میں ریونیو میں کمی بتائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کے فقدان، معاشی عدم استحکام اور غیر یقینی کی صورتحال اور کارپوریٹ ٹیکسز میں اضافے نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جو مجموعی طور پر 39% کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ماحول میں حکومت نے 5G سروسز شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس وقت ملک کے دیہی علاقے تو درکنار شہروں میں بھی 4G سروسز کی باقاعدہ اور بلا تعطل سروس دستیاب نہیں ہے، اور اسے یقینی بنائے بغیر حکومت کی جانب سے 5G سروسز کے اعلانات قبل از وقت معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب حکومت چاہتی ہے انٹرنیٹ سروس معطل کر دیتی ہے، جس سے کمپنیز کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آئی ٹی بزنس کمیونٹی بھی متاثر ہوتی ہے۔ پچھلے 3 ہفتوں میں 2 مرتبہ مخصوص وجوہات کی بنا پر پورے ملک میں انٹرنیٹ سروسز اور سوشل میڈیا سائنس شدید ڈسٹرب رہے ہیں۔ پاکستان میں ٹیلی کام سیکٹر کی آزمائش اور اس حوالے سے اس کا مستقبل، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم عامر ابراہیم، چیف ایگزیکٹو آفیسر جیز۔ بہت بہت شکریہ عامر ابراہیم صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ ابھی جو سب سے بڑی خبر ٹیلی کام سیکٹر کے حوالے سے تھی، وہ اتنا بڑا پلیئر ہے ٹیلی نار اور اس کا پاکستان سے جانا، گو کہ شاید گلوبلی بھی وہ اپنے آپ کو شاید کچھ اپنی ری الائنمنٹس کر رہے ہیں، لیکن میرا اپنا ایک خیال ہے کہ ایز این آبزرور کہ اگر یہاں ان کے پیسے بن رہے ہوتے، اگر ان کا اچھا بزنس ہوتا، ان کو آگے گروتھ نظر آتی، تو شاید وہ یہاں سے نہیں جاتے۔ یو آلسو تھنک اٹس اے بیڈ نیوز فار دا پاکستانی ٹیلی کام سیکٹر؟ اچھا، میں اس کو فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اوور۔ ہر دفعہ دلچسپ گفتگو رہتی ہے آپ کے شو کے اوپر۔ دیکھیں، اس کو 2-3 پہلو سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہمارے کمپیٹیٹر ہیں، ان کی اسٹریٹجی کے اوپر مجھے کامنٹ کرنا شاید مناسب نہیں لگے گا، لیکن کافی دنیا میں دیکھیں مرجرز اور ایکوزیشنز جو ہیں، یہ ایک نارمل بزنس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ کمپنیز کو حق ہونا چاہیے کہ میں کس انوائرمنٹ میں گھسوں، کہاں سے میں نے نکلنا ہے۔ کچھ مارکیٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کچھ گلوبل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں گلوبل برانڈز کی، کہ بھائی ہم نے اس انوائرمنٹ میں رہنا ہے یا نہیں، ریجن میں رہنا ہے کہ نہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی انٹوورڈ سی بات نہیں ہوئی کہ بڑی کوئی سینسیشنل چیز ہو گئی کہ کسی کمپنی نے فیصلہ کیا ایک مارکیٹ سے باہر نکلنے کے۔ ان کی وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیلی نار ایک بڑی اچھی کمپنی تھی، میں نے بھی اس میں 6-7 سال کام کیے، تو اس نے پاکستان کو بہت سکھایا، مینجمنٹ لیڈرشپ پریکٹسز کے ساتھ ایکول ورک پلیس جو ہے، خاص طور پہ خواتین کے اوپر انہوں نے بڑا ایمفیسس ڈالا، ایکوالٹی کے اوپر۔ تو اس لحاظ سے یقیناً یہ ایک افسوس کن بات ہے کہ ایک اچھی کمپنی جس نے پاکستان کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو ڈیولپ کیا ہے، اگر وہ ملک سے جا رہی ہے، تو یہ ایک سیڈ ایونٹ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کمپنیز نکل کیوں رہی ہیں۔ یہ جنرلی ہے، یہ صرف ٹیلی نار کے اوپر نہیں ہے، اور وہ پاکستان کی بزنس انوائرمنٹ، پریڈکٹیبلٹی، پالیسی کی کنسسٹنسی اور ٹرانسپیرنسی جو ہے، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پہ فارن انویسٹرز کے لیے۔ ابھی ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری پالیسیز فارن انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، یا ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں۔ تو اس چیز کے اوپر ضرور حکومت اور ٹیلی کام سیکٹر کے جو ماہرین ہیں، پالیسی میکرز ہیں، ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو اس وقت ٹیلی کام سیکٹر جو ہے، مسلسل اس کے حوالے سے اس کی اپنی آزمائش رہتی ہے، اس کو چیلنجز جو ہیں وہ شاید دوسرے سیکٹرز کے مقابلے میں، یہ پاکستان کا جیسے ایکسپورٹ سیکٹر ہے، اس کو کہیں سے کوئی کنسیشن مل جاتا ہے، کچھ اور سیکٹرز ہیں ان کو شاید کہیں سے سبسڈی مل جاتی ہے، لیکن یہ جو آپ کا سیکٹر ہے اس لیے ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یا اس سے ریلیٹڈ سائنسز ہیں، یا جس میں جو گروتھ آ رہی ہے، جو اس میں چینجز آ رہی ہیں، اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں فون کی اور فون کی سروسز کو بہت ہی زبردست بنانا ہوگا۔ اور میں یہاں پہ دیکھتا ہوں چیلنج کے باوجود
ٹھیک ہے مگر وہ مزہ نہیں آتا عامر بھائی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں انٹرنیٹ اور ٹیلی کام کو میں کہوں گا کہ یہ ایک سیکٹر نہیں ہے. دس از اے کراس سیکٹر انیبلر. ہر سیکٹر کی بنیاد کے نیچے آج کل ٹیلی کام اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہوئے گی, کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو اپنی سروسز ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر بہتر کیسے کر سکتے ہیں. فائنینس سے فن ٹیک بن گیا, ایگریکلچر سے ایگری ٹیک بن گیا, تو ٹیک کا کمپوننٹ ہر شعبے میں, ہر انڈسٹری میں آ رہا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی جو ریڈینس ہے, انٹرنیٹ کی جو اسٹرینتھ ہے, کیا وہ باقی ممالک کے برابر ہے یا ہم پیچھے ہیں. اور افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم اپنے خطے میں بھی باقیوں سے پیچھے ہیں, اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اگین وہی اقدامات لینے چاہیے جس کے میں پالیسی کے اوپر بات کر رہا ہوں. ٹیلی کام کمپنیز کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انویسٹ کریں. وہ تب انویسٹ کریں گے کہ اگر وہ پیسہ بنا رہے ہوں. وہ پیسہ تب بنا رہے ہوں گے کہ اگر ہماری پالیسیز جو ہیں وہ بہتر ہوں اور ان کو کیپچر نہ کیا جائے, جس طرح حکومتی ایک کیپچر آ جاتا ہے ٹیکسیشن کے تھرو. آپ نے تو ریلیف کی بات کی, کچھ سیکٹرز کو ریلیف ملتا ہے, ہمارے سیکٹر سے تو تھوڑا سا زیادہ نچوڑا جاتا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ شارٹ ٹرم کے لیے ایزی بہت ہے. آپ کی ایک کال پہ ٹیکس لگا دے, جی وہ بیٹھے بٹھائے, نہ ایف بی آر کو کچھ کرنا ہے, نہ حکومت کو کچھ کرنا ہے, نہ کسی کو کچھ کرنا ہے, وہ ٹیکس آ جاتا ہے. جی کچھ ٹیکسیشن دیکھیں ہر ملک کا ایک حق ہے, جائز ہوتے ہیں. کسٹمر ہم پاس آن کر دیتے ہیں, کسٹمر کے لیے بڑھ جاتا ہے. لیکن میں اس کے علاوہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہینڈ سیٹس کے اوپر جب آپ زیادہ ٹیکسز لگائیں گے تو جو پینیٹریشن ہمیں چاہیے تھی 4G ڈیوائسز کی وہ نہیں ہوئی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمارٹ نیشن بنیں. سمارٹ نیشن کا یہ مطلب ہے کہ ہر فرد کے پاس اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہوئے, اسمارٹ فون ہوئے. اب آپ نے اس کا بیریئر اتنا بڑا کر دیا کہ ہم 2G سے نکل ہی نہیں سکتے, تو ہم صحیح معنوں میں 4G پہ بھی نہیں گئے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اسمارٹ فون کی تعریف جو ہے وہ صرف 2G ہے. ہمارے آج ہماری سرکاری جو آج بھی 50% سے زیادہ پاکستان میں جو فون بک رہے ہیں وہ پرانے فیچر فون بک رہے ہیں, جبکہ ہم نے 50%, جبکہ ہم نے کتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان میں 4G کے اوپر. لائسنس فیس دی ہیں پچھلے 4 سالوں میں. صرف جیز نے تقریباً $1 بلین کی, $1 ارب کی لائسنس فیس دی ہیں 4G کے اوپر. اس سے زیادہ اس کے اوپر ہم نیٹ ورک کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں, اور ہم حکومت کو پیسے دے رہے ہیں ڈالرز میں جبکہ ہم کما رہے ہیں روپیز میں. تو یہ جو مس میچ ہوا ہے, خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ 2019 کے بعد ڈالر ایک دم سے اوپر بڑھا ہے. تو اگر ہماری پہلی قسط آ رہی ہے $120 کے اوپر, اور آج میں قسط جمع کرا رہا ہوں اپنے لائسنس کی $280 کے اوپر, تو یہ بزنس ہم پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے. اور ہر بزنس میں ہمیں ٹرانسپیرنسی چاہیے ہوتی ہے, پریڈکٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, کنٹینیوٹی آف پالیسی چاہیے ہوتی ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو میں بار بار حکومت کے ساتھ. کیا چیزیں جس نے آپ کو سب سے زیادہ ہرٹ کیا پالیسی ایشوز پہ, اگر ہم پالیسی پیراڈائم کی بات کریں جو کہ آپ کے لیے ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ تھا؟ دیکھیں ہمارے ملک میں جو آکشن کا میتھڈالوجی ہے وہ تھوڑی سی غلط رہی ہے. پہلی دفعہ اگر باہر سے کمپنیاں آتی ہیں تو آپ ان کو ڈالرز میں چارج کر رہے ہیں, سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ باہر سے انویسٹر آیا. 2004 میں جب 3G اور 4G کی آکشنز ہوئیں, لیکن اس کے 15 سال کے بعد, اس کے 12 سال کے بعد جب آپ نئی لائسنسز ایشو کر رہے ہیں ایگزسٹنگ آپریٹرز کو, یا ان کو آپ رینیو کر رہے ہیں, تو آپ وہ ڈالرز میں نہیں رکھ سکتے, آپ نے ان کو روپیز میں دینا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہم نے بار بار کی ہے, اور بار بار اس کو ہم نے کرٹیسائز کیا ہے. اسی بیسس کے اوپر 4 ٹیلی کام کمپنیز حکومت پاکستان کو کورٹ بھی لے کے گئیں کہ بھئی یہ چیز جو لائسنسنگ کا جو رینیول فریم ورک ہے اس کو ٹھیک کریں. جب تک یہ فریم ورک ٹھیک نہیں ہوئے گا نئی آکشنز سکسیزفل نہیں ہوئیں گی. تو یہ سب سے بڑی ہمارے سیکٹر کی آزمائش ہے کہ ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں ڈالرز میں جبکہ ہم کماتے ہیں روپیز میں, اور ہم اس طرح قیمتیں نہیں بڑھا سکتے بیکاز ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارے جو سروسز ہیں وہ عام عوام کے لیے افورڈیبل ہوئیں. ہم لگژری گڈ نہیں بننا چاہتے, ہم ایک یوٹیلیٹی ہیں, اور ٹیلی کام اور انٹرنیٹ کے جو فوائد ہیں وہ پورے پاکستان کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے, نہ صرف ایک خاص طبقے کو.